کوثر کے عنوان سے ہماری چل رہی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ ایک آیت اور سن لیجیے اس کے پہلے۔ پروردگار عالم ایک جگہ اور سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب عن قریب ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ عن قریب ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد سورہ کوثر میں پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ایسی چیز عطا کریں گے جس سے راضی ہو جاؤ گے، تمہیں کوثر عطا کیا۔ اس کا مطلب رضائیت کی جو مرکز ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور مسلسل میں کہتا آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کیا ہے۔ میں نے حوالے کرتا، دیکھیں 15 سے 20 منٹ کی گفتگو رہے گی، زیادہ دیر آپ کو نہیں لینے، انشاءاللہ جو باتیں بچ جائے گی وہ کل رات میں۔ محمد کے ہاتھوں کی مقدر کی لکیروں کو فاطمہ کہتے ہیں۔ محمد کے ہاتھوں کے مقدر کی لکیروں کو فاطمہ کہتے ہیں۔ محمد کے دل کے سکون کو فاطمہ کہتے ہیں۔ محمد کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، محمد کے قلب کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا مائکہ مسجد نبوی ہو، سسرال خانہ کعبہ ہو۔ جس کا مائکہ مسجد نبوی ہو اور سسرال خانہ کعبہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر کو اجالا بخشے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے گھر کو اجالا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو علی کے گھر کو اجالا دے، آپ نے جو کعبے کا جو چکر لگا رہے ہیں ذرا سوچیں تو صحیح کہ اسی کعبے کے اجالے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ لہذا سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ جتنے بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا فاطمہ کون ہے، فاطمہ کیا ہے؟ پانچویں امام نے فرمایا کہ ہمارے جد پر 2 قرآن نازل ہوا، ہمارے جد رسول پر محمد پر 2 قرآن نازل ہوا، ایک پڑھنے والا قرآن، دوسرا عصمتوں کا قرآن۔ دوسرا تو پوچھنے والے نے کہا کہ مولا جیسے پڑھنے والا آیا ہے ویسے ہی عصمتوں والا بھی آگے آ جاتا، وہ کیسے آیا؟ کہا عصمتوں کے قرآن کو لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا، باقی جتنی بھی آیتیں آئی رسول کا عمل انجام دیتے رہے، آیتیں آتی رہی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب جیسے یہ قرآن آیا ہے ویسے ہی یہ بھی آ جاتا، ویسے ہی یہ قرآن بھی آ جاتا۔ کہا کیسے؟ کہا جس طرح یہ قرآن جبرائیل لے کر آتے تھے، کبھی کچھ فعل عمل انجام دیا رسول نے، ایک آیت آ گئی، کہیں گئے آیت آ گئی، شب ہجرت آئے آیت آئی، مباہلے میں آئے آیت آئی، چادر میں آئے آیت آئی، اسی طرح یہ قرآن بھی جبرائیل کے ذریعے آ جاتا۔ امام نے فرمایا کہ یہ قرآن الگ ہے، یہ قرآن الگ ہے، یہ قرآن اور ہے، عصمتوں کا قرآن اور ہے۔ کہا مگر جب دونوں قرآن ہے تو پھر یہ قرآن بھی جبرائیل کے ذریعے آ جاتا۔ خدا کی قسم مولا کا جواب سنیے گا، امام نے فرمایا کہ جبرائیل کے ہاتھوں میں اتنی
اس لیے رسول کو جانا پڑا لینے کے لیے، اس لیے کہ فاطمہ کو وہی لائے گا جو فاطمہ کے برابر ہوگا، ہر کوئی فاطمہ کو لا نہیں سکتا۔ تو اب کہنے کا مطلب ایک ترجمہ اور کریے آپ کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ جہاں اتنے ترجمے ہو رہے ہیں کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں، فاطمہ اسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک ترجمہ یہ بھی کریے کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ جیسا دے، نبی جیسا لے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیں گے فاطمہ کسے کہتے ہیں، لفظ فاطمہ پر ہی رہیے گا اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خود فاطمہ نے کہا کہ مجھے پہچانو نہیں، صرف مجھے جانو، اس لیے کہ ہمارا کام صرف جاننا ہے۔ فاطمہ کو پہچاننے کے لیے یا تو نبی ہونا چاہیے یا تو خدا ہونا چاہیے، ہم بیوی کو پہچان نہیں سکتے۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ، جو نبیوں کا مددگار ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مددگار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں یہی پر جملہ دہراتا رہوں گا، جو اب علی کس کے مددگار ہیں، کہا آدم کے مددگار، نوح کے مددگار، ابراہیم کے مددگار، عیسیٰ کے مددگار، اسماعیل کے مددگار، ایوب کے مددگار، یعقوب کے مددگار، سارے نبیوں کے مددگار ہیں علی۔ اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے، نہ آدم کی توبہ ہوتی، نہ یعقوب ہوتے، نہ یعقوب کا گریہ ہوتا، نہ ایوب ہوتے، نہ ایوب کا صبر ہوتا، نہ ابراہیم ہوتے، نہ ابراہیم کی کھلت ہوتی، نہ موسیٰ ہوتے، نہ موسیٰ کی ہیبت ہوتی۔ سارے نبیوں کے مددگار ہے علی، اور جو علی کی مدد کرے اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ جو علی کی مدد کرے اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ اب فاطمہ کا معیار ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علم و کم پڑھے لکھوں کیا جانے، کم پڑھے لکھے ہم لوگ کیسے کیا جانے، ہمیں صرف فاطمہ کی فضیلت ہی سننا ہے۔ پہچان تو سکتے ہیں، پہچان ہم سکتے ہیں سیدہ کو کہ بیوی کا مرتبہ کیا ہے، بیوی کا وقار کیا ہے، اور بیوی کس مرتبے اور کس مقام پر ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ اتنا ہم صرف ضرور جانتے ہیں کہ بیوی اماموں کی بھی حجت ہے۔ بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، بس دو چار جملے اور سنیے اور اس کے بعد ربط مسائل۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے فاطمہ کا تقابل جناب مریم کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ فاطمہ کا تقابل اور مقابلہ کہ مثلا فاطمہ یہ مریم یہ، فاطمہ وہ مریم یہ، لوگ بڑی آسانی سے مقابلہ کرتے ہیں، اور میں اکثر مجلسوں میں کہا ہوں کہ کہاں فاطمہ اور کہاں مریم، کہاں فاطمہ اور کہاں مریم۔ آیت اللہ رجب علی تہرانی، بادشاہیت کا زمانہ ہے، بادشاہ کے بھی سارے مولانا ملا مفتی جو بھی سمجھ لیجیے آپ سارے لے کر کے بیٹھا ہوا، اس کی طرف کے جتنے مولانا ہیں سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم افضل ہے۔ ایک رجب علی تہرانی نے کہا کہ نہیں مریم نہیں فاطمہ افضل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ثابت کرو، پہلے اپنے مولاناؤں سے کہا کہ تم بتاؤ کہ مریم کیوں افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ سرکار مریم اس لیے افضل ہے کہ قرآن میں مریم کی طہارت آئی ہوئی ہے، ایک مرتبہ طہارت آئی ہے۔ کہا اور کیوں افضل ہے مریم، کہا مریم اس لیے افضل ہے کہ مریم کے نام کا پورا پورا سورہ آ گیا ہے۔ کہا اور کس لیے افضل ہے مریم، کہا اور مریم اس لیے افضل ہے کہ عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہے۔ کہا اور کس لیے افضل ہے، کہا عمران جیسے بیٹے کی بیٹی ہے، عمران جیسے شخص کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے اپنے مولاناؤں کے سارے قصے سن لیے، رجب علی تہرانی سے کہا تم ثابت کرو کہ فاطمہ کیسے افضل ہے، اگر نہیں ثابت کیے تو یہ تلوار ہے اور تمہارا سر ہے۔ رجب علی تہرانی کی تاریخ کہتی ہے کہ آگے بڑھے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے
بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم کی طہارت آیت میں 1 مرتبہ آئی ہے، فاطمہ کی 2 مرتبہ آئی ہے۔ کہا فاطمہ کی 2 مرتبہ آئی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مریم کے لیے کہا گیا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی العالمین، اللہ نے مریم کو چنا اور پاکیزہ بنایا تمام عالمین پر۔ کہا مریم کی طہارت 1 مرتبہ آئی ہے، فاطمہ اس لیے مریم سے افضل ہے کہ فاطمہ کی طہارت 2 مرتبہ آئی ہے۔ کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بادشاہ مخاطب کو کہا یہ بات تو صحیح ہے، کہا اور کسی بھی افضل ہے فاطمہ مریم سے؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں۔ کہا سرکار ان سے کہیے کہ یہی رکے رہے، کچھ دن تک انتظار کریں، انتظار کریں، اگر اللہ نے حیات دی تو یہ رکے اور انتظار کریں، زہرا کا آخری وارث آئے گا، زہرا کا آخری وارث آئے گا، عیسیٰ سے کہے گا نماز پڑھو، عیسیٰ کہیں گے آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھائیے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ کہا دنیا دیکھے گی زہرا کا وارث سجدے میں جائے گا، جہاں زہرا کے وارث کا پیر ہوگا وہاں مریم کے بیٹے کا سر ہوگا، جہاں زہرا کے بیٹے کا پیر ہوگا وہاں مریم کے بیٹے کا سر ہوگا۔ اگر مریم کا بیٹا افضل ہوتا تو مریم کا بیٹا آگے ہوتا، کیونکہ زہرا کا بیٹا افضل ہے لہذا زہرا کا بیٹا آگے ہے۔ اسی طرح رجب علی تہرانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار فاطمہ کے بیٹے کے پیروں کے نیچے مریم کا بیٹے کا سر ہوگا، لہذا آج سے میں یہی ثابت کر کے بتا رہا ہوں کہ مریم کا بیٹا ہونا اور ہے، فاطمہ کا بیٹا ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فاطمہ کا بیٹا ہونا لہذا فاطمہ افضل ہے۔ دیکھیے بہت ساری اسی طرح کی روایتیں، بہت ساری ہزاروں روایتیں آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ مجھے بس 1-2 جملے کو اور سہارا دیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت کی جو ہے گھڑی کی جو سوئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مولانا آگے نہ بڑھے، ایک درود پڑھے محمد والے لہذا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کہ جس کے لیے اللہ نے کیا کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد فاطمہ۔ اب آئیے ایک رسول کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ تارکٌ فیکم الثقلین، کتاب اللہ پوتر واہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کہاں ملے گا مجھے؟ حوض کوثر پہ۔ کوثر کون ہے؟ کوثر کون ہے؟ فاطمہ۔ رسول کہہ رہے ہیں کہاں ملو گے؟ کوثر پر۔ بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، حج کر رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ رسول کو کہنا چاہیے تاکہ ان دونوں سے متمسک رہو گے تو جنت پہنچو گے۔ رسول کو کہنا چاہیے کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو جنت چلے جاؤ گے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ کہاں ملو گے؟ حوض کوثر پر۔ عجب نہیں، ہم نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو نماز ہی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت ملے، ہم تو روزہ ہی اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ جنت
लाख रोजे रखिए, लाख हज कर लीजिए, लाख ज़कात दे दीजिए, अगर जन्नत जाना है तो कौसर के पास आना पड़ेगा। बगैर कौसर के पास आए हुए जन्नत मुमकिन नहीं है। जब तक कौसर के पास आओगे नहीं, हमारी क्या बिसात है और हमारी तो कोई हैसियत और किरदार भी नहीं। भाई जिब्राइल भी आयत लेकर आता था तो पहले फातिमा के दर पर आता था। जिब्राइल भी आयत जब भी लेकर आया तो पहले दरवाजे बतूल पर आया, इसलिए कि दरवाजा बतूल ही तो मस्जिद में खुल रहा था, सबका तो बंद करा दिया गया, सारों का दरवाजा बंद, मस्जिद में बतूल का दरवाजा खुला। मामला ये था कि चाहे जिब्राइल आए चाहे रसूल मस्जिद में आए, आते थे फातिमा के दरवाजे से ही। भाई दूसरा भी दरवाजा था, वहां से चले जाते। अजब नहीं, जिब्राइल और रसूल बताना ही नहीं चाह रहे थे कि देखो चाहे खुदा के पास जाना हो चाहे रसूल खुदा के पास जाना हो, फातिमा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। और ये हमने देखा भी है कि जब रसूल आया करते थे फातिमा के दरवाजे से होकर आया करते थे, फातिमा के दरवाजे पर खड़े होकर सलाम करके गुजरा करते थे। क्यों? इसलिए कि रसूल को पता था शायद कि यही वो बीवी है कि जो उम्मतियों को जन्नत ले सकते हैं, जिसके दरवाजे की ये अहमियत हो कि जहां रसूल खड़े होते हैं। अजीब मुसलमान ने उसी दरवाजे को जला दिया गया, जिस दरवाजे पर रसूल आकर सलाम किया करते थे, उसी दरवाजे को उम्मतियों ने जला दिया। और यकीन जाने उस दौर के मुसलमानों ने हज़रत फातिमा को समझा ही नहीं, क्या है रसूल की बेटी, क्या मकाम है बिन्ते रसूल का, नहीं समझ में आती ना। काश के अगर उम्मत समझ जाती कि बतूल क्या है तो कभी बतूल 18 साल में शरीफ ना होती। उम्मत अगर समझ जाती कि बतूल क्या है तो कभी भी बाल सफ़ेद ना होते। लेकिन हमने देखा मेरे अजीजों रसूल की आँख बंद होने के 3 दिन बाद ही ज़हरा के घर से धुआं उठना शुरू हो गया। जब लोग आकर पहुंचे तो एक अजब सा मंजर देखा, आकर देखा क्या हो रहा है, कहा ज़हरा के दरवाजे पर आग लगी हुई है, उस जालिम लगे नाराज और लकड़ियां लेकर खड़े हैं। हमने देखा रावी कहता है एक लहीन ने दरवाजे पर इस तरह से लात मारी कि दरवाजा जलता हुआ गिरा। रसूल की बेटी बतूल दीवारों दर के बीच में आ गई, आवाज की फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इस तरह के जुल्म शहनादी पर ढाए गए हैं। रिवायत कहती है रसूल की बेटी फातिमा रिसालत की शहादत के बाद जितने दिन भी जिंदा रही, रोती ही रही, हाय रही रसूल की उम्मत। काश के अजमत फातिमा को समझ जाती तो फातिमा कभी 18 साल में शहीद न होती। सयादुल अज़ीज़ नज़र मुआइद मन कर दिया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अन्ता समीउल बारगाह तेरे वास्ते मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारगाह जितने भी इस मजलिस के इनकार कर रहे हैं या जो इस मजलिस में हाजिर हो रहे हैं उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। बारगाह जहाँ जहाँ दुश्मन है बाजार उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना कि हम उनके आवाज़ों से शरीक हो सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।